قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ابھی دنیا عالمی وبا سے پوری طرح باہر نکل نہیں پائی، اب عالمی اور خفیہ طاقتوں نے عالمی جنگ کا طبل بھی بجا دیا اور میرے خیال میں بیک ڈور یہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ بس مناسب وقت اور حالات کا انتظار کیا جا رہا ہے جب دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز آپس میں ٹکرائیں گی اور دنیا میں ایک نہ ختم ہونے والی تباہی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور یقین کریں اس جنگ کے پیچھے بھی امریکہ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ میں امریکہ کے لیے یوں کہوں تو کچھ غلط نہ ہوگا، کھیڈاں گے نہ کھڈاواں گے، وچ پسوڑی پاواں گے۔ مطلب امریکہ کا ماننا ہے کہ اگر ہم ترقی کی منازل نہیں طے کر رہے تو کوئی اور ملک بھی ترقی نہ کرے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ممکنہ طور پر جنگ کی تیاریاں اور ماحول تیار کیا جا رہا ہے۔ دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جنگ کی شروعات پتہ ہے کہاں سے ہونی ہے؟ پاکستان کے ہمسایہ ملک چین سے، اور یہ بھی ممکن ہے پاکستان کی گوادر پورٹ سے اس لڑائی کا آغاز کر دیا جائے، لیکن پاکستان پر حملہ امریکہ بہادر کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی فی الوقت پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ پنگا نہیں لے گا۔ دوستو اس وقت دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، ایسے میں ہر ملک ایسی قیادت کو فرنٹ لائن پر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انتہائی قابل اعتماد اور نڈر ہو۔ چین اور روس کے پاس اس وقت انتہائی دبنگ لیڈرشپ موجود ہے جنہوں نے اپنے اقتدار کو طول دے دیا ہے۔ اب باری ہے پاکستان کی، جہاں عمران خان کو بھی روسی اور چینی صدر جیسا بنانے کے لیے کئی اہم اور دبنگ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ میری اس خبر کو ذرا دھیان سے سن لیں، آپ کو یہاں ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پاکستان کی موجودہ سیاسی حالت کا علم اور مستقبل بھی کلیئر نظر آئے گا، اور کیوں ایسا عمران خان کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کا انٹرنیشنل مافیا سے کیسے تعلق ہے ذرا سمجھ لیں۔ دوستو چینی صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر پیوٹن تکنیکی اعتبار سے ہمیشہ کے لیے حکمران نہیں بنے، تاہم سیاسی حقیقت یہ ہے کہ ان کا دورہ اقتدار مزید طویل ہو چکا ہے۔ دونوں نے اپنے ملک میں سیاسی کنٹرول مستحکم کر لیا ہے۔ رواں ہفتے روسی صدر نے ایک قانون پر دستخط کر کے 2036 تک اپنا اقتدار یقینی بنا لیا۔ وہ 2 دہائی سے اس عہدے پر براجمان ہیں، جبکہ چین کے صدر 2012 سے اقتدار پر موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے حریفوں کو سائیڈ لائن کر دیا، جبکہ تنقید کرنے والوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، جبکہ ان کی پارٹی نے ذرائع ابلاغ پر کنٹرول کر رکھا ہے۔ تو کیا اب عمران خان ایسا کوئی سیاسی ماڈل پاکستان میں اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ امید ہے آپ کو میرا اشارہ سمجھ آ چکا ہوگا، اور یقین کریں ایسا پاکستان میں ہونا بھی اس وقت لازم ملزوم ہو چکا ہے، کیونکہ آج سے قبل پاکستان میں ایسے دبنگ فیصلے نہیں ہوتے تھے۔ مستقبل میں زندہ رہنے کے لیے پاکستان کو کم از کم دبنگ فیصلے کرنا ہوں گے، جو میرے خیال میں اس وقت پاکستان کی قیادت بہترین انداز میں کر بھی رہی ہے۔ چلیے واپس چلتے ہیں عالمی جنگوں کی طرف جو اگلے 4 ہفتوں میں شروع ہو سکتی ہے۔ ایک تو 4 ہفتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اگلے 4 ہفتے تو نہیں کہوں گا بلکہ 3 ہفتے ہی رہ گئے ہیں جب امریکہ کو افغانستان سے نکلنے کی ڈیڈ لائن مل چکی ہے۔ اس کے بعد جو دھماکے اور خانہ جنگی جیسی صورتحال افغان طالبان ملا برادرز نے کرنے ہیں، اس کا شور پوری دنیا میں ضرور مچے گا۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے اس بات کا قوی امکان بھی ہے کہ پاکستان افغان جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہ دے اور غصے میں امریکہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں شروع کروا دے۔ پاکستان کے خلاف ممکنہ کارروائی میں امریکہ کا سب سے آسان ہدف گوادر ہے۔ گوادر کو نقصان پہنچانے سے امریکہ ایک تیر سے 2 شکار کر سکتا ہے، کیونکہ گوادر پورٹ کے ذریعے ہی چین نے دنیا کے ساتھ تجارت کرنی ہے۔ دنیا کے جہاز گوادر پورٹ پر ہی لنگر انداز ہونے ہیں۔ اگر امریکہ گوادر پر حملہ کرتا ہے تو یقینی طور پر اس کا رد عمل جہاں پاکستان دے گا،
چین اس سے بڑھ کر امریکہ کو نقصان پہنچانے کے لیے میدان میں آ جائے گا۔ دوستو، امریکہ ایک دفعہ پھر چین کے سورس آف انکم سمندری راستوں پر قبضہ کرنے جا رہا ہے۔ مطلب پہلے امریکہ تیل کے سورس آف انکم پر قبضہ کرنے کے لیے جنگیں لڑتا رہا، اور اب اس نے دیکھا کہ چین سمندر کے راستوں کے ذریعے کمائی شروع کرنے لگا ہے، تو اس نے چین کے اس منصوبے میں رکاوٹیں حائل کرنے کے لیے نت نئے منصوبے تیار کر لیے ہیں۔ امریکہ نے چین کو فلپائن، تائیوان میں جارحانہ اقدام پر خبردار کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے AFP کے مطابق بحیرہ جنوبی چین میں مختلف جزائر پر ملکیت کے حوالے سے واشنگٹن اور بیجنگ میں کشیدگی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اس خطے میں کئی جزائر پر امریکہ کے اتحادی جاپان اور دیگر ممالک ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ چین بھی ان کا دعوے دار ہے۔ اس ضمن میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ بحیرہ جنوبی چین سمیت بحر الکاہل میں فلپائن کی مسلح افواج عوامی جہازوں یا طیاروں کے خلاف مسلح حملے کے بعد امریکہ فلپائن میوچل ڈیفنس معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا پابند ہے۔ دوسرے الفاظ میں امریکہ چین کے سمندری راستوں پر حملے کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ امریکہ نے چین پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ہفتے 200 سے زائد چینی جہازوں کو ہمارے اتحادی فلپائن کی سمندری حدود میں دیکھا گیا ہے۔ یہ چین کی طرف سے فلپائن کے اکنامک زون پر سیدھا حملہ ہے۔ امریکہ چین کے ایسے تمام اقدامات کی کھل کر مخالفت کرتا ہے اور آئندہ کے لیے وارننگ دیتا ہے کہ مستقبل قریب میں ایسا ہوا تو چینی جہازوں کو تباہ کر دیں گے۔ دوستو، بالکل فلپائن کی طرح چین پر امریکہ یہ بھی الزام عائد کر رہا ہے کہ چین تائیوان کی فضائی حدود کی بھی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، کیونکہ تائیوان بھی امریکی اتحادیوں میں شامل ہے۔ اس لیے امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم اپنے دفاعی پارٹنرز کا خیال رکھنا جانتے ہیں۔ دوستو، جنوبی بحیرہ چین میں مختلف جزائر پر ملکیت کے حوالے سے واشنگٹن اور بیجنگ میں کشیدگی عروج پر ہے۔ اس خطے میں کئی جزائر پر امریکہ کے اتحادی جاپان اور دیگر ممالک ملکیت دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ چین بھی ان کا دعوے دار ہے۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے امریکہ صرف بہانے تلاش کر رہا ہے جنگ چھیڑنے کے، تاکہ کسی بھی طریقے سے چین کو سی پیک منصوبے اور ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کی طرف بڑھنے سے روکا جا سکے۔ دوستو، اس وقت ایشیا میں بہت بڑا بلاک بن چکا ہے، جس میں چین، روس اور پاکستان سر فہرست ہیں۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ یہ تینوں ممالک مل کر کوئی بڑی کارروائی شروع کریں، اس سے قبل ہی ان ملکوں میں انتشار پھیلا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے روس کے آزاد فوجی تجزیہ نگار نے خبردار کیا کہ آئندہ 4 ہفتوں کے دوران عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ ایک انٹرویو میں کیا۔ انہوں نے عالمی جنگ چھڑنے کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ 4 ہفتوں میں دنیا مغربی بلکہ عالمی جنگ کا مشاہدہ کرے گی۔ روس کے آزاد فوجی تجزیہ کار نے یہ پیشگوئی مشرقی یوکرائن اور ملحقہ کریمیا کے قریب علاقوں میں بڑے پیمانے پر روسی افواج کی نقل و حرکت کا تجزیہ کرنے کے بعد کی ہے۔ یاد رہے کہ مغربی ممالک پہلے ہی روس کی فوجی نقل و حرکت پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ روسی دفاعی تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ حقائق موجود ہیں، سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان، چین اور روس کو امریکہ کی طرف سے ملنے والی دھمکیوں کا سلسلہ تیز ہوتا جا رہا ہے، جو ممکنہ طور پر عالمی جنگ کی طرف ہی اشارہ کرتی ہیں۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔